اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف کرشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آٹزم کیا ہے اور اس سے تدارک کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دی جائے یا اس کا کوئی ایسا آزمودہ حل بتائیں کہ جس سے اس مصیبت سے جان چھوٹ سکے بچوں کی۔ دیکھیے، آٹزم جو ہے وہ بہت ہی سلو گرو کرنے والی ایک بیماری کا نام ہے کہ اس بیماری میں بچہ جو ہے وہ اپنی جیسے نارمل اس کی لرننگ اسپیڈ ہے اس سے کہیں زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آٹزسٹک بچے جو ہیں وہ منجمد طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے اندر موومنٹ نہیں ہوتی کسی بھی طرح کی۔ آٹزم کا مسئلہ پاکستان میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ شکار ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے فیملیز اور بچے ہیں، کیونکہ آٹزم وہاں پر ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 30 سال پہلے پورے امریکہ میں آٹزم کے شاید 1000 یا 2000 پیشنٹس ہوں گے، اور اب تقریباً ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ فاسٹ گروئنگ ایک یہ بیماری ہے، اور بظاہر اس کی وجہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اور میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی شافی علاج ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکا۔ بس اس کو ایک سلو گروتھ پیٹرن کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کے اندر جو بچہ ہے اپنے ابتدائی سالوں میں اگر آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی جو پورے لائف کی گروتھ ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اور آٹسٹک بچوں کے لیے اسپیشل اسکولز ہوتے ہیں، جیسے گونگے بہرے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، اس طریقے سے آٹسٹک بچوں کے لیے بھی خاص اسکول یا خاص ادارے ہوتے ہیں جہاں پر ان کے اوپر دگنی تگنی محنت کی جاتی ہے، تب جا کر وہ تھوڑا بہت بولنے لگتے ہیں یا اپنے ریفلیکسز دیتے ہیں یا اپنی بات بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی مہلک بیماری ہے جس کے اندر ایک انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اگر اس کی وقت پر تشخیص نہ کی جائے، وقت پر اس کو جو ڈیل نہ کیا جائے۔ اور چونکہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی پاسبل حل موجود نہیں ہے، تو بہت زیادہ لوگ عاملین کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ان میں بلیف رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں عاملوں میں۔ تو ان کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، کسی ایسے مخلوق کا قبضہ ہے اس کی روح کے اوپر کہ جو اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ یہ ایک اسپرچول ڈیزیز ہے اور یہ سم ٹائمز نسل در نسل چلتی ہے، لیکن آج کل آٹزم کے کیسز بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ٹپ یا ایک ایسا فارمولا دے رہا ہوں جس کو اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ اڈاپٹ کر لیا یا یہ پانی بنا کر اس کو پلانا شروع کر دیا تو بلیو کیجئے ود ان 6 months، بلا ناغہ 6 months سے عمل کرنا پڑے گا، ود ان 6 months آپ اس کی گروتھ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور بلکہ آپ کوشش کریں کہ اس نسخے کو یا اس عمل کو آگے ان فیملیز تک پہنچائیں جو کہ اس مسئلے جن کا بچہ اس مسئلے کا شکار ہے۔ اس عمل کے علاوہ بھی بہت زیادہ اور اعمال ہیں، قرآنک اعمال ہیں جو کہ آٹزم میں کامیاب ہیں اور کام آتے ہیں، لیکن اس عمل کو میں نے بہت ہی زیادہ تیز اور سریع الاثر پایا ہے، فاسٹ ایکٹنگ پایا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے روزانہ گھر میں ایک پانی تیار کرنا ہے۔ پانی تیار کرنے کا مطلب ہے کہ پانی کے اوپر دم کرنا ہے، کیونکہ پانی ایک ایسا سبسٹنس ہے جو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور ریئیکٹ بھی کرتا ہے، اور وہ ریزلٹس بھی دیتا ہے اگر اس پانی کو پراپرلی پروگرام کیا جائے۔ سب سے پہلے اس عمل میں پڑھیں گے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیے، 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں۔ کام تھوڑا سا طویل ہے، لیکن روزانہ جو مائیں اس عمل کو کریں گی یا جو والدین اس عمل کو کریں گے ان کو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی، اور وہ کہیں پر بھی بیٹھ کر ادھر اپنے بچے پر دم کر سکتے ہیں یا دم کیا ہوا پانی پلا سکتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اس عمل کو کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایسا بھی ہے کہ آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہوں گی، دیگر ذکر اذکار بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایک اضافی ذکر میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن جن کے ساتھ آٹزم کا مسئلہ ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ آٹزم میں ان کا بچہ کس طریقے سے ایک سلو گروتھ ریٹ کا شکار ہے، وہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، بس ایک سد بد طریقے سے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ الفاتحہ جو کہ پہلی سورہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیں گے، یہاں تک پڑھ دیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سورہ التغابن پہ۔ سورہ التغابن آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے ود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التغابن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور
عمل کو تھوڑا غور سے سمجھیے. سورہ التغابن نہ صرف پڑھنی ہے بلکہ آپ انٹرنیٹ سے سورہ التغابن مبارکہ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس کی جو پرنٹ نکلوانا ہوگا آپ کو سورہ التغابن کا، اور چاہیں تو کلام پاک کا وہ حصہ آپ فوٹو اسٹیٹ کروا لیں جہاں پر سورہ التغابن لکھی ہوئی ہے، اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے پانی کی بوتل میں ڈال دیں یا اس جگ میں ڈال دیں جس پر آپ نے پانی بچے کو پلانا ہے یا دم کرنا ہے. تو یہاں پر آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ سورہ التغابن. اس کے بعد باری آتی ہے سورہ الفیل کی، یعنی سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورہ مبارکہ جو ہے 33 ٹائمز پڑھیں گے ود بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ٹائم، اور اس کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک. تو کل ٹوٹل اتنا سا عمل ہے. یہ پورا جب آپ پڑھ لیں تو اس کو اس پانی میں دم کر دیں جس میں آپ نے پرنٹ آؤٹ رکھا ہوا ہے سورہ تغابن کا پلاسٹک کوٹنگ کر کے، کیونکہ ویسے اگر کاغذ ڈالیں گے سورہ التغابن کا تو وہ کاغذ جو ہے ڈپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو اس لیے ایک ہی دفعہ سورہ تغابن کا چھوٹا سا پرنٹ آؤٹ نکالیے اور اس پرنٹ آؤٹ کو لیمینیٹ کرا لیں یا پلاسٹک کوٹ کرا لیں، اور اس جگ یا بوتل میں ہمیشہ وہ ڈلا رہے جس کے اوپر آپ یہ دم کر رہے ہیں. اب بہت ساری مائیں کہیں گی کہ جی ہم مخصوص ایام میں اس عمل کو کیسے کریں، تو ان ایام میں آپ ریکارڈنگ چلا سکتے ہیں یوٹیوب سے، یا ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اور وہ ریکارڈر کے تھرو یا فون کے تھرو پانی کے آگے اس چیز کو چلا دیجئے، اس ذکر مبارکہ کو چلا دیجئے جو بھی میں نے آپ کو ابھی ترتیب بتائی ہے. ترتیب بہت سمپل ہے. سورہ الفاتحہ ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ الفیل ہے. یہ تو یہاں تک آپ نے سمجھ لیا. اس کے بعد کوشش کریں کہ گھر میں 5 وقت کی اذان جو ہے یہ بچوں کے کان میں ضرور آنی چاہیے. اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تو اپنے موبائل میں اذان لگا لیجئے، یوٹیوب سے اذان لگا لیجئے، لیکن 5 وقت کی جو اذان ہے وہ لازم گھر میں گونجنی چاہیے اور بچے کے سامنے گونجنی چاہیے. لاسٹ پارٹ جو اس عمل کا ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد کی تسبیح ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے یا احد یا واحد، یا احد یا واحد، اور چاہیں تو اس کو بھی آپ پانی پہ اسی پانی پہ دم کر سکتے ہیں، یہ چاہیں تو بچے کے اوپر ڈائریکٹ، اگر بچہ پاس میں ہے آپ کے تو ڈائریکٹ بچے کے اوپر دم کر دیجئے. اس عمل کو 6 مہینے مسلسل آپ نے کرنا ہوگا، یعنی رات کا عمل ہے یا احد یا واحد کا، اور دن کے اندر 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم ملتا ہے تو سورہ تغابن، سورہ فاتحہ، سورہ تغابن اور سورہ الفیل والا جو عمل میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کو دم کیجئے. اس پانی پر دم کیجئے جس میں آپ نے پرنٹ آؤٹ رکھنا ہے سورہ تغابن کا، اور یہ پانی جو ہے مسلسل بچے کو پلائیے. 2 گلاس، 3 گلاس، 4 گلاس، 5 گلاس. 4 ہفتے میں آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں. جب یہ پوزیشن آئے تو آپ کی دل کو بہت ہی زیادہ تقویت ملے گی، بہت طاقت ملے گی آپ کے دل کو، اور آپ ایک نئے جذبے سے پڑھنا شروع کر دیں گی. اس میں تھوڑی پڑھنے کی محنت تو ہے لیکن نتیجہ آپ کو 100% ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے کلام میں جو برکت ہے وہ تو کسی چیز میں نہیں ہے. اتنا تو آپ مانتے ہیں نا کہ تمام تر برکت جو ہے وہ اللہ پاک کے کلام میں ہے. جیسے سورہ رحمان کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ رحمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک بہت بابرکت ہے رب ذوالجلال کا نام. تو اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ.